نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورۃ البقرہ پارہ نمبر 2 کی آیت نمبر 250 سے لے کے 252 تک کی تفسیر اور ترجمہ کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين۔ فرمایا اور جب وہ جالوت اور اس کے لشکروں کے سامنے ہوئے تو کہنے لگے اے ہمارے رب ہم پر صبر انڈھیل دے اور ہمارے قدم ثابت رکھ اور ان کافروں کے خلاف ہماری مدد فرما۔ تو پچھلی آیات میں ہم طالوت بادشاہ اور جالوت کے لشکر کے بارے میں پڑھ رہے تھے۔ یہ آیات بھی انہی کے بارے میں ہے کہ ان کا تو بہت بڑا لشکر تھا اور طالوت بادشاہ کے کچھ ہی ساتھی تھے، کیونکہ کچھ تو چلو بھر پانی کی بجائے جی بھر کر پانی پینے کی وجہ سے پیچھے رہ گئے تھے۔ تو جالوت جو تھا اس دشمن قوم کا کمانڈر اور سربراہ تھا، جسے طالوت بادشاہ اور ان کے جو رفقا کا مقابلہ تھا۔ یہ قوم عمالقہ تھی جو اپنے وقت کی بڑی جنگجو اور بہادر قوم سمجھی جاتی تھی۔ ان کی اسی شہرت کے پیش نظر عین معرکہ آرائی کے وقت اہل ایمان نے اللہ سبحانہ تعالیٰ میں ثابت قدمی اور صبر اور کفر کے مقابلے میں ایمان کی فتح اور کامیابی کی دعا کی۔ گویا مادی اسباب کے ساتھ ساتھ اہل ایمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ نصرت الہی کے لیے اپنے موقعوں پر بطور خاص طلبگار رہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ساتھ ساتھ دعا بھی کرتے رہیں۔ جیسے جنگ بدر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح اور نصرت کے لیے دعائیں مانگی تھیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو قبول فرمایا اور مسلمانوں کی ایک نہایت قلیل تعداد کافروں کی بڑی تعداد پر غالب آئی تھی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرشتے مدد کے لیے بھیج دیے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول فرماتے ہوئے بہت بڑی فتح حاصل ہوئی تھی۔ تو یہاں پر بھی انہوں نے دعا مانگی جو ہم بھی مانگا کرتے ہیں اپنی دعاؤں میں، ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ جو 40 دعائیں ہیں نا ان میں یہ دعا بھی ہے۔ یہ بڑی جامع اور حسن تربیت سے آراستہ دعا ہے، کیونکہ جب صبر آ جاتا ہے تو ثابت قدمی ملتی ہے، ثابت قدمی ہو تو نصرت الہی ملتی ہے۔ تو یہاں بھی معلوم یہ بھی ہوتا ہے کہ مومن کے لیے میدان جنگ میں بھی تیاری کے باوجود سب سے بڑے ہتھیار جو ہے وہ اللہ پر اعتماد اور اس سے دعا ہے۔ لہذا مادی اسباب کے ساتھ ساتھ اہل ایمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ نصرت الہی کے لیے ایسے موقعوں پر بطور خاص طلبگار رہیں۔ تو اس جنگ میں ہوا یوں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مدد کے لیے حضرت داؤد علیہ السلام کو بھیجا۔ حضرت داؤد علیہ السلام بھی جو ابھی پیغمبر بھی نہیں تھے اور نبی بھی نہیں تھے، اس لشکر طالوت میں ایک سپاہی کے طور پر شامل تھے۔ ان کے ہاتھوں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جالوت کا خاتمہ کیا اور ان تھوڑے سے اہل ایمان کے ذریعے سے ایک بڑی قوم کو شکست اور ذلالت دلوائی۔ پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو بادشاہت بھی عطا فرمائی اور نبوت بھی۔
سیدنا عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کفار کے خلاف غزوہ احزاب کے دنوں یعنی بد دعا کی، اللہم منزل الکتاب سریع الحساب اللہم اہزم الاحزاب اللہم اہزمہم وزلزلہم، کہ اے اللہ کتاب نازل کرنے والے، جلد حساب لینے والے، اے اللہ ان لشکروں کو شکست دے دے، اے اللہ دشمن کو شکست دے دے اور ان کے قدم اکھیڑ دے۔ یہ بخاری میں موجود ہے۔ تو اسلام کے دشمنوں کے لیے بد دعا کی جا سکتی ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے تھے، لا الہ الا اللہ وحدہ اعز جندہ ونصر عبدہ وغلب الاحزاب وحدہ فلا شیء بعدہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس نے اپنے لشکر کو عزت دی اور اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی اور کافروں کی فوجوں پر وہ اکیلا غالب آیا، اس کے بعد کوئی چیز اس کے مد مقابل نہیں ہو سکتی۔ یہ بخاری میں موجود ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو فضل عطا فرمایا، انہیں بادشاہت عطا فرمائی، انہیں نبوت عطا فرمائی اور خوبصورت آواز عطا فرمائی۔ وہ ایک دن چھوڑ کر ایک دن روزہ رکھا کرتے تھے، ان کے ساتھ پرندے، پہاڑ تسبیحات کیا کرتے تھے۔ تو آخر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، یہ اللہ کی آیات ہیں جو ہم تجھ پر حق کے ساتھ پڑھتے ہیں اور بلا شبہ تو یقیناً رسولوں میں سے ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہیں، فرمایا کہ پچھلی امتوں کی یہ واقعات اور نشانیاں جو ہم آپ کے لیے بیان کر رہے ہیں جو سچی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کی واضح اور صریح دلیل ہیں۔ پہلے رسولوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اپنی قوموں کو بتایا، ان کی کتابوں میں لکھا ہوا تھا۔ واضح طور پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ دلائل پیش کیے کہ ایک نبی آئے گا، وہ آخری نبی ہوگا۔ قرآن کریم میں متعدد مقامات پر گزشتہ امتوں کے واقعات کے بیان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کے لیے دلیل کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ فرمایا وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، کہ بے شک یقیناً آپ پیغمبروں میں سے ہیں، رسولوں میں سے ہیں، کیونکہ قرآن کریم کا ایک بڑا مقصد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اثبات بھی ہے۔ اس لیے جس جگہ مضمون کے ساتھ مناسبت ہوتی ہے اس کا اعادہ کر دیا جاتا ہے، تو اس موقع پر اس قصہ کی ٹھیک ٹھیک خبر دینا، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کسی سے پڑھا، نہ کسی سے سنا، نہ کسی کو دیکھا۔ ایک یہ معجزہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی صحیح دلیل ہے۔ اس لیے ان آیات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر استدلال اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اور سورۃ الیاسین میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں انک لمن المرسلین، یقیناً آپ بھیجے ہوئے رسولوں میں سے ہیں، آپ رسول ہیں۔ اور یہی سورۃ النساء میں بھی فرمایا وانک لمن المرسلین، بار بار فرمانے کا مطلب یہ کہ کوئی بھی شک نہ کرے، اس میں کوئی شبہ نہیں، کوئی شک نہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسولوں میں سے ہیں، کیونکہ کفار، مشرکین، منافقین اس شک و شبہ میں پڑے رہتے تھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بار بار فرما دیا انک لمن المرسلین، انک لمن المرسلین، کہ شک کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ تو آئیے آتے ہیں لفظی ترجمہ کی طرف۔ ولما، اور جب برزو، سب آمنے سامنے ہوئے، لجالوت، جالوت کے وجنودہ، اور اس کے لشکروں کے، قالو، وہ سب کہنے لگے ربنا افرغ، اے ہمارے رب فیضان کر، یعنی ہم پر ڈال دے، علینا، ہم پر، صبرن، صبر کا، اور یعنی صبر کا فیضان ڈال دے، اور ثبت، اور جما دے، اقدامنا، ہمارے قدم، یعنی میدان جنگ میں ہمارے قدم جما دے، وانصرنا، اور ہماری مدد فرما، علی القوم الکافرین، تمام کافروں پر، فہزموہم، پھر ان سب نے شکست دی ان کو،
بِإِذْنِ اللَّهِ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے وقتل اور قتل کیا داؤد علیہ السلام نے جالوت کو وآتا اور دی اس سے اللہ نے الملک کا بادشاہی والحکمہ اور حکمت وعلمہ اور سکھایا اسے مما اس سے جو یشاء وہ چاہتا ہے ولو اور اگر لا نہ دفع ہٹاتا اللہ الناس لوگوں کو بعدہم ان کے بعد شر پسندوں کو بے بعض صالح لوگوں کے ذریعے سے لفسدت تو یقیناً بگڑ جاتا فسادت بگڑ جاتا الارض زمین کا نظام ولکن اللہ اور لیکن اللہ سبحانہ تعالی ذو فضل بہت زیادہ فضل والا ہے علی العالمین جہان والوں پر تلک یہ آیات اللہ تعالیٰ کے احکام ہیں اللہ تعالیٰ کی آیات ہیں نتلوہا ہم پڑھ کر سناتے ہیں انہیں علیکا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بالحق حق کے ساتھ اور انکا بشک آپ لمن المرسلین یقیناً پیغمبروں میں سے ہیں لمن المرسلین یقیناً من سے المرسلین پیغمبروں سے ٹھیک اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ ہمارا دوسرا پارہ بھی مکمل ہو گیا جس میں کوئی غلطی کوتاہی ہوئی اللہ سبحانہ تعالیٰ معاف فرمائے صحیح پڑھنے کی عمل کرنے کی دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں پایہ تکمیل تک پہنچائے آمین یا رب العالمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ